اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امید ہے آپ سب دیکھنے اور چاہنے والے سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان مبارک کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس زندگی سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قبر نور المنور اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اور جیسا کہ اس رمضان کے حوالے سے میں نے پہلے کچھ بیان کیے تھے، تو آج کے حوالے سے اور کل جو میں نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو میں نے حدیث مبارکہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی ہونے کے بارے میں جو حدیث مبارکہ بیان کی تھی، آج جو کل جہاں سے چھوڑا تھا تو وہیں سے آج میں شروع کروں گا۔ تو میں جو بھی بیان کرتا ہوں وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد قادری مجدد اللہ العلی کے جو کتب ہیں، کتابات ہیں، ان سے میں پڑھ کر جو ہے نا وہ میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ ایک تو ان کی جو بھی ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ایک مکمل حدیث اور قرآن کی روح سے جتنا بھی لکھا وہ ان کی ریسرچ کے مطابق ہے، تو میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے میں بیان کرتا ہوں۔ تو آج کے حوالے سے کیونکہ قادیانیت کا جو مسئلہ پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے، تو اس حوالے سے میں بیان کروں گا۔ یہ ان کی کتاب عقیدہ ختم نبوت، یہ تقریباً 950 اس کے صفحات ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چلو پڑھ کر میں کرتا ہوں، لیکن میں اس طرح کا نہ ہی مولوی ہوں نہ ہی اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں، لیکن اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز اور جہاں تک ہو سکے وہ میں پڑھتا ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا اور آپ کا سننا جو نا وہ اپنی برکات میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آج وہیں سے شروع کرنا ہے، تو کیونکہ یہ ایک روٹین وائز میں چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آگے سے وہ پوری بیان بھی کروں گا کہ کیسے جو ہے نا وہ رد قادیانیت اور باقی جتنے بھی ہیں وہ اس حوالے سے موضوع میں آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کر دیا تھا کہ دیکھو میری رحلت کے بعد کہیں میرے فیضان نبوت کو منقطع تصور نہ کر بیٹھنا، فیضان رشد و ہدایت میرے وصال کے بعد بھی دور اسی طرح جاری، تو جس طرح میری ظاہری حیات میں جاری تھا۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری امت اور میرے جو بھی ماننے اور جانے والے ہیں وہ کبھی بھی یہ نہ تصور کرنا کہ میرے وصال کے بعد جو میرا فیضان ہے، جو بھی ان کی طرف سے تلقین آتی ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ بند نہیں ہوگا، وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ جیسے ہم درود و سلام یہاں سے پڑھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب دیتے ہیں، تو ہم جو بھی ان سے مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے، حضور ان کے وسیلے سے اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ کبھی بھی یہاں سے یہ ایک بات سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح سے عطا کرتے تھے اپنی زندگی سے، وہی ان کے وصال کے بعد بھی ہمیں اسی طرح ملتا رہے گا۔ تو میری حیات بھی تمہارے لیے خبر ہے اور ممات بھی سراپا خیر ہوگی، بالفاظ دیگر میری عطا و بخشش کے سوتے کبھی خشک نہ ہوں گے، میرا چشمہ فیض میرے وصال کے بعد بھی چمنستان امت کی آبپاری کرتا رہے گا، اور میرا نور نبوت حجرہ اقدس کے مزار میں منتقلی کے بعد بھی متلاشیان امت کے لیے ضیا پاشاں کرتا رہے گا۔ تو صرف اس فرق کے ساتھ میرے سراپے حسن و جمال کے حسن و جمال کو اپنے بھی دیکھتے تھے اور پرائے بھی، ابو بکر و عثمان و علی اور حیدر بھی دیکھتے تھے، اور ابو لہب و ابو جہل بھی۔ آج بھی ان رفقائے خاص جیسی آنکھ پیدا کر لے تو جلوہ جانا کیا کیا جا سکتا ہے۔
यहाँ ये बात काबिल गौर नहीं कि उम्मत मुसलमान 1400 साल आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशियाँ मनाती चली आ रही है, लेकिन कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर सोग नहीं मनाया गया। इसकी हिकमत और फ़लसफ़ा पर गौर करें तो सीधी बात है कि सोग उसके लिए मनाया जाता है जो दुनिया में आकर राही मुल्क अदम हो गया, और जो आया ही हमेशा रहने लिए कि हो उसका सोग भुला करके। तो यहाँ पर ये एक बात समझने के लिए कि सोग और मातम उसका मनाया जाता है जो एक मर्तबा चला गया तो वो फिर वापस नहीं आएगा। जैसा कि हम हमारे को अजीज़ और रिश्तेदारों या कोई हमारा अपना अगर फोत हो जाए तो हम उसका शोक भी मनाते हैं, उसके रोते भी हैं से। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमेशा के लिए हैं, और हम उनका शोक नहीं मनाते हैं। हम उनके जश्न विलादत और रबीउल अव्वल के 12 रबीउल अव्वल को हम जश्न मनाते हैं। और यहाँ पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी और उम्मत की गम गसारी का सिलसिला आप वसल्लम के विसाल के बाद भी जारी और सारी है। इस हवाले से एक वाक़या मनकूल है जिसे इमाम इब्न क़दामातुल मक़दसी, इमाम नूवी, इमाम इब्न कसीर और दीगर अइम्मा ने अपनी कुतुब में दर्ज किया है। तो यहाँ उत्बा से रवायत के मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के नज़दीक बैठा हुआ था कि एक अराबी आया और अर्ज़ किया, या अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, मैंने ये फरमान इलाही सुना है, ए हबीब, अगर वो लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते, तो वो उस वसीला और शिफ़ात की बिना पर ज़रूर अल्लाह को तौबा कबूल फरमाने वाला नहायत मेहरबान पाते। चुनांचे मैं आपकी खिदमत में अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और उसके हुजूर आपकी शिफा तलब करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। फिर वो अशार पढ़ने लगे, इन तमाम लोगों से बेहतरीन हस्ती जिनके अजसाद मैदानों में दफन किए गए हैं और उनकी खुशबू से वो मैदान और टेले महक उठे हैं, मेरी जान इस कब्र अनवर पर कुर्बान जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं, इसमें पारसाई और सखावत और करम है। तो इस वाक़ये से फिर वो अरबी लौट लौट के वापस चला गया और मुझ पर नींद का गलबा तारी हुआ और मैं सो गया। और मैंने ख्वाब में आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप सल्लम ने फरमाया, ए उत्बा, इस अरबी से जा कर मिलो और उसे खुशखबरी सुनाओ कि अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी। तो इस वाक़े से नाज़रीन कराम ये मालूम हुआ कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन लुत्फ़ व अता आज भी गुनाहगारों के साया रहमत अता कर रहा है। आप वसल्लम की निगाह इनायत आज भी मुंतज़िर है कि कब कोई गम का मारा मेरे लुत्फ़ व करम का तलबगार हो और मैं उसका दामन खैरात से भर दूँ। आप वसल्लम का दस्त जूद व अता आज भी उम्मत की दस्तगीरी के लिए दराज है। हमारा अलमिया यह है कि हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तल्लुक़ व गुलामी कमज़ोर कर चुके हैं, वरना इस साहिब जूद व अता के लुत्फ़ व करम के ख़जाने तो आज भी अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए खुले हैं। कल रोज़ क़यामत जब हंगामा हश्र बर्पा होगा और हर एक नफसी के आलम में किसी साया आतफत की तलाश में मारा मारा फिर रहा होगा, तो आप सल्लम ही की शिफात अपना साया रहमत अता करेगी और इस कठिन और जान गसल घड़ी में हर तरफ से मायूस इंसानियत को क़यामत की होलनाकियों से निजात दिलाएगी। जिस ज़ात का फ़ैज़ान लुत्फ़ व करम हमें क़यामत के रोज़ भी बेसहारा नहीं छोड़ेगा, इस ज़ीशान व ज़ी एहतिशाम हस्ती का फ़ैज़ान आज हमें किस तरह अपनी निगाह इनायत से महरूम कर सकता है। मगर शर्त ये है कि कोई अपना कासा तलब लिए इस मुंबा वजूद अता करके दर पर जाकर सवाली हो, तो कोई गुंबद खजरा के मकीन के दर पर जाकर अपनी दर्द भरी फरियाद सुनाए तो सही। आज भी आका दो जहां सलाम का लुत्फ़ व करम बाज़ुबान हाल पुकार रहा है।
اور ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی اور راہ رد منزل ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہدایت انسانی کے لیے سلسلہ نبوت کا آغاز سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے پہلے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت جس کی بنیاد پر دین اسلام کی عظیم الشان عمارت استوار ہوئی۔ اسلام کا قلب و جگر، روح و جان، مرکز و محور یہی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے میں معمولی سی کمزوری، لچک یا نرمی انسان کو ایمان کی کسر رفع و شان سے گرا کر کفر کے کار میں ذلت میں پٹخ دیتی ہے۔ تو یہاں پر آگے جو ایک مسئلہ ہے جو ختم اور خاتم کا معنی و مفہوم، اس میں بیان کروں گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبوت کے جو دائی ہیں۔ اور یہاں پر مطلب ختم اور خاتم کا معنی و مفہوم اس لیے سمجھانا چاہوں گا کہ قادیانی جو ان کا جو بھی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو بھی وہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو آخری اس کو بھی نبی مانتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر ان دونوں کا معنی و مفہوم سمجھنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنی نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ایسے خصائص و فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں جن میں کوئی دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر نہیں۔ ان میں سے ایک منفرد خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے انسانی رشد و ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جس سلسلہ نبوت اور رسالت کا آغاز فرمایا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہاں میں تشریف لانے کے ساتھ اپنے درجہ کمال کو پہنچ کر ختم ہو گیا۔ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا، جس میں لفظ خاتم طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مظہر و عکاس ہے۔ تو یہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ ختم نبوت کرنے والے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے خاتم النبیون کہہ کر اپنے حبیب مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر فرمایا تھا، وہ حضور نبی علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اپنے اختتام اور درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ تو سب سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس سے لے کر جو ہے نا کم و بیش جو ہے نا انبیاء کرام 1,24,000، اور آخری جو نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی اگر ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو اگر ہوتا تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آگے خاتم النبیین کا جو معنی حضور نبی علیہ وسلم نے متعین فرمایا وہ متعدد حدیث متواترہ سے متعلقاً ثابت ہے، جس سے حضرت سبحان رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ نبی ہے، سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس حدیث مبارک میں سے یہ پتہ چلا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 جھوٹے آدمی ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے ایک غلام مرزا احمد قادیانی جو ہے نا وہ مرتد، کافر، زندیق، جہنمی، دوزخی ہے، جس نے جو حضور ختم نبوت کا دعویٰ کیا۔
اور اس جیسا لانتی، وہ اتنا لانتی آدمی ہے کہ وہ جو ہے نا جب مرا تو وہ اس کا جو ہے نا وہ ٹوائلٹ میں مرا، تو اس سے زیادہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث کیسے ہوگا؟ اور جو اسے ماننے والے اندھی تقلید، جو پیسوں کی خاطر جو نا اپنا ایمان بیچنے والے ہیں، آپ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ان کی بدولت، اس دولت کی جو آپ کو پیسے کی بدولت آپ کچھ چیزیں جو یہاں پر دنیاوی چیزوں کے لیے، یہ ایک فانی دنیا ہے، آپ یہاں پر وہ چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن اخروی جو زندگی ہوگی وہاں پر آپ جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ وہاں پر کوئی سفارش، کوئی پیسہ نہیں چلے گا۔ تو اس حوالے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو حدیث مبارکہ اور اس سے خاتم النبیین کے معنی نبیوں کو ختم کرنے والا کے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں کے الفاظ سے اس معنی کی وضاحت فرما دی ہے کہ تقریباً 200 سے زائد احادیث مبارکہ ختم نبوت کے مذکورہ معنی کی تائید میں آئی ہیں۔ تو اس کے بعد اب خاتم النبیین کے معنی و مفہوم میں کس قسم کا نہ تو کوئی ابہام باقی رہتا ہے، نہ ہی مزید کسی لغوی تحقیق کی گنجائش یا ضرورت بنتی ہے۔ تو مضمون ختم نبوت اور اس کی تائید میں آنے والی احادیث مبارکہ الگ باب کے تحت آئندہ صفحات میں درج کی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے لفظ ختم اور خاتم کے معنی و مفہوم کی بحث اس لیے دی جا رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لانتی، دوزخی زندیق، اور قیامت تک آنے تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی، کے ذریعے اپنے دعوی باطل کو سچ ثابت کرنے کی صحیح حاصل کی۔ ذیل میں ہم ائمہ لغت کے اقوال اور تصریحات کے روشنی میں لفظ ختم اور خاتم کے معنی مفہوم بیان کریں گے، تاکہ یہ بات اظہر من القمص ہو جائے کہ امت مسلمہ کے اہل علم کے درمیان خاتم النبیین کے معنی و مفہوم کے تعین میں کوئی ابہام و التباس نہیں، اور جمیع امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اس سے مراد آخری نبی ہیں۔ تو 20ویں صدی کے آغاز میں مرزا غلام احمد قادیانی، جو 1839 سے لے کر 1908 تک، جس نے جب بتدریج نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کتاب سنت اور اجماع امت کا انکار کرتے ہوئے خاتم نبیین کا معنی ماخذ اپنے مضمون مقدس کے اصول کے نبیوں کی مہر تراشا، اور اس کی تفسیر یہ کی کہ حضرت مسلم انبیاء کی مہر ہیں، جس شخص پر آپ کی مہر لگ جاتی ہے وہ نبی بن جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی معاذ اللہ اس مہر کی تصدیق سے نبی بنا ہے، بطور حوالہ چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ تو اور اس حوالے سے جو اقتباسات ہیں وہ ملاحظہ کریں، اور وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اس نے کہا کہ ہم جو خاتم النبیین ہیں، اس کا معنی ہم نے جو لغت، عربی لغت اور جس لغات میں سے کیا ہے وہ ہیں آخری نبی، لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ مہر ہے نبی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے پر مہر نعوذ باللہ لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس پر مہر لگائی اور وہ نبی بن گیا۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے نا وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا ریفرنس کے ساتھ، کہ آپ آسانی کے طریقے کے ساتھ اس کو سمجھیں، اور کوئی بھی قادیانی ہے وہ جو آپ کو کسی طرح سے ورگلائے، آپ اس کے جانسے میں نہ آئیں۔ تو اس مانو کہ وہ صاحب خاتم ہے، اس کی مہر سے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے، اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر چھوڑنا نہیں چاہا۔ تو اور دوسرا جو ہے نا وہ خدا کی مہر نے یہ کام کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجے کو پہنچا کہ ایک پہلو سے وہ امتی ہے اور ایک پہلو سے نبی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو
افاظہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ خاتم النبیین کے معنی ہے کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ کا سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا، وہ خاتم النبیین کے معنی ہے کہ آپ مہر بغیر تصدیق نہیں ہوئی، تو جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے، مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ اور چوتھا طریق کلام کے مطابق دوسرے الفاظ میں خاتم النبیین کے الفاظ رسول اللہ کے الفاظ کی نسبت بڑے درجے پر دلالت کرنے والے ہونے چاہیے، اور یہی معنی ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، یعنی آپ کے بعد ایسے انبیاء پیدا ہوں گے جن کی نبوت کا معیار صرف آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور آپ کی شریعت کو قائم کرنا ہوگا۔ اور پانچواں جو ہے، پس یقیناً ہمارے مخالف مولوی صاحبان نے خاتم النبیین کے معنی سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، مگر ان معنوں میں آپ کا باوجود مہر نبیوں کی ہے۔ جو شخص آپ کے قولی اور فعلی نمونے کو کامل طور پر اپنے انداز پیدا کر لے گا اور اتباع میں ایسا صراط مستقیم پر چلے گا، ایک قدم بھی ادھر ادھر نہ ہوگا۔ ایسے شخص کی نبوت پر آپ کا وجود ایک مہر ہے، کیونکہ سرکاری مہروں کے لیے ضروری ہے کہ کاغذات بھی ہوں، ورنہ مہروں کو بنانا ہی لغو ٹھہرے گا۔ پس جس صورت میں خدا تعالیٰ نے حضرت کی نبیوں کو مہر قرار دیا ہے، نبوت کا حاصل کریں، جیسا کہ اس رتبے میں نبی بھی ہوں جو آپ کی اتباع اور آپ کی تصدیق سے نبوت کا درجہ حاصل کریں۔ جیسا کہ محاورے میں ہم بولتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بیعت کہا کر اپنے قول پر مہر لگا دیا، یعنی اپنے منہ سے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ یہی مطلب اس آیہ کریمہ کے ہیں۔ اور چھٹا جو ہے، اس نے ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، مگر ختم کے معنی وہ نہیں جو احسان کا سواد اعظم سمجھتا ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ و عرفہ کے سراسر خلاف ہے کہ آپ نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں۔ اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ نبیوں کے مصدق ہیں۔ گویا کسی نبی کے اس وقت تک نبوت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی تصدیق اس کے ساتھ نہ ہو۔ انہی معنوں میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ ساتواں کہا گیا کہ مبائین قادیانی صاحبان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے، لیکن مجھے افسوس آتا ہے کہ ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور باوجود اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہتے ہیں۔ وہ خاتم یعنی مہر ہی کیا ہوئی جو کسی کاغذ پر نہ لگی ہو، اور اس نے کسی کاغذ کی تصدیق نہ کی۔ اسی طرح نبی کریم خاتم النبیین کیا ہوئے، معاف کیجیے گا، کسی نے تصدیق۔ اسی طرح نبی کریم خاتم النبیین کیا ہوا ہے جب کسی انسان پر آپ کی نبوت کی مہر نہ لگی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا۔ اگر آپ کی امت میں کوئی نبی نہیں ہے تو آپ خاتم النبیین بھی نہیں ہیں۔ آٹھواں جو ہے حکم مرخہ 17 فروری 1905 میں حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین کے قلم مبارک سے ایک سوال کے جوابات شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کا صریح ثبوت موجود ہے۔ وہ سوال اور جواب حسب ذیل ہیں۔ سوال ہے، خاتم النبیین رسول تھے تو پھر نبی ہونے کا دعویٰ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ جواب، خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ جب نبی کریم مہر ہوئے تو اگر ان کی امت میں کسی
قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے یا مہر کس پر لگے گی؟ وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی، ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جائے تو نعوذ باللہ اس سے انقطاع فیض لازمت اور ان میں سے تو نخوست ہے اور نبی کی ہی تکشان ہوتی ہے۔ ذیل میں ہم لفظ خاتم اور ختم کے لغوی اور شرعی معنی کے حوالے سے چیدہ ائمہ لغت کے موقف بیان کریں گے تاکہ قادیانیوں کے بے بنیاد عقیدے کا بطلان کھول کر سامنے آئے اور اس میں بہار اور التباس نہ رہے۔ ائمہ لغت کے نزدیک خاتم کا معنی قرآن حکیم کے لفظ معنی متعین کرتے وقت محاورہ عرب میں بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ پتہ چل سکے کہ عربوں کے ہاں یہ لفظ کن کن معنی میں مشتمل ہوتا ہے اور یہاں کون سا معنی مراد لیا جا رہا ہے۔ ذیل میں لفظ خاتم کی لغوی بحث اس کے معنی کی تعین و تخصیص میں معاون و مددگار ہوگی۔ لفظ خاتم کی دو قرأتیں مذکور ہیں، ایک خاتم بکسر الطاء اور دوسری خاتم بفتح الطاء۔ امام ابن جریر طبری اور جمہور مفسرین کے نزدیک پہلی قرأت مختار ہے جبکہ دوسری قرأت صرف امام حسن اور امام عاصم علیہ السلام کی ہے۔ فرمان الہی خاتم النبیین کی قرأت میں قراء کا اختلاف ہے۔ حسن اور عاصم کے علاوہ دور حاضر کے قراء نے اسے طاء کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام سلسلے کو ختم فرما دیا۔ لفظ خاتم کا ان دونوں قرأتوں کی روشنی میں لغوی تجزیہ کیا جائے تو مذکورہ آیت کے حوالے سے اس کی درجہ ذیل تین صورتیں سامنے آتی ہیں۔ خاتم بکسر الطاء الاسم فاعل بمعنی ختم کرنے والا، خاتم بکسر الطاء الفتح الطاء اسم بمعنی آخر قوم، خاتم بفتح الطاء اسم اعلیٰ یعنی مخر یعنی آخری۔ ان دونوں قرأتوں میں سے چاہے کسی کو بھی لیا جائے تو ان کا لغوی معنی یہی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ائمہ لغت کے نزدیک لفظ خاتم کا درج ذیل معنی ہے۔ امام ابو منصور الازہری میں لفظ ختم کے معنی کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ ابو اسحاق نحوی نے کہا کہ لغت میں طبع اور خاتم کے معنی ایک ہیں اور وہ ہیں کسی شے کو ڈانپ دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا تاکہ اس میں کوئی شے داخل نہ ہو سکے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کہ یہ ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ علامہ موصوف یہی معنی امام زجاج کے حوالے سے یوں بیان کرتے ہیں کہ زجاج نے ارشاد باری تعالیٰ خاتم اللہ علی قلوبہم کے حوالے سے کہا کہ لغت میں ختم اور طبع کے معنی ایک ہے اور وہ ہیں کسی شے کو ڈانپ دینا اور مضبوطی سے باندھ دینا تاکہ اس میں کوئی شے داخل نہ ہو سکے۔ موصوف لفظ خاتم کے معنی درج ذیل بیان کرتے ہیں اور ہر شے کا خاتم اس کا آخر ہے۔ علامہ ازہری زیر مطالعہ آیات مبارکہ کا قول ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ارشاد باری تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ کا معنی تمام نبیوں کا فرد آخر اور آپ کے اسماء گرامی میں سے ایک عاقب ہے جس کے معنی بھی سب انبیاء کے آخری فرد کے ہیں۔ امام اسماعیل بن عباد وہ لفظ ختم اور خاتم، جو ختم ہے وہ خے تے میم ہے اور خاتم ہے خے الف تے میم کے حوالے سے لکھتے ہیں اور وادی کے ختام سے مراد اس کا آخری کنارہ ہے اور سورت کے خاتمے سے مراد اس کا آخر ہے یعنی معنی ہر شے کا خاتم ہے اور اس معنی کے مطابق خاتم النبیین کا معنی ہوا نبیوں کا آخر۔ اور اس حوالے سے بہت سے جو امام ہیں، امام بن
حماد الجوری وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خاتم تا کی زیر اور زبر کے ساتھ اور زتام اور ختام اور حتام اور ختام ان سب الفاظ کے ایک ہی معنی اور ان کی جمع خواتین ہے، اور کسی شے کے خاتمے سے مراد اس کے آخر ہے، یعنی اس معنی میں بھی حسن وسلم ختم الانبیاء آخری نبی ہیں۔ امام احمد بن فارس بن زکریا ان کے نزدیک بھی یہ متفق کہ ختم کا معنی کسی چیز کے آخر پر پہنچنا ہے، کہ میں نے کام ختم کر لیا اور قاری نے صورت ختم کر لی۔ پھر ختم کا معنی کسی شے پر مہر کرنا بھی ہے، اور امام راغب اصفہانی ان کا بھی یہی ہے، امام محمد بن اسیر جزری ان کا بھی یہی ہے، علامہ ابو فضل محمد بن عمر بن خالد القرشی، علامہ ابن منظور الافریقی، اور ان سب کے جنہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے سب کا یہی ہے، اور علامہ محمد بن ابی بکر الرازی اور علامہ محمد بن یعقوب الفیروز آبادی اور علامہ طاہر پٹنی اور ابو البقاء الحسینی الکفوی اور علامہ مرتضیٰ الزبیدی، معلم پطرس البستانی، اور یہاں پر جتنے بھی ہیں ان کے بیان جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ اور یہاں پر آیت کریمہ ختامہ مسکن سے استدلال اہل لغت نے لفظ خاتم کے مذکورہ معنی کی تائید میں آیت کریمہ ختامہ مسکن سے بھی استدلال کیا۔ علامہ جوہری لکھتے ہیں کہ اس کا ختام کستوری ہوگا، یعنی کہ اس کا آخر، کیونکہ اہل جنت معاف کیجیے گا خوشبو حاصل ہوگی، اس کا اہتمام کستوری ہوگا، یعنی اہل جنت اس مشروب خاص کو نوش کرنے کے بعد آخر پر کستوری کی خوشبو پائیں گے، اور ہر مشروب کے اہتمام سے مراد اس کا آخر ہے، یعنی قرآن عزیز میں ہے کہ ہم کستوری، یعنی اس کے آخر ہو کہ ہم جنت کو اس مشروب پر کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ختام اور ختم قریب المانی ہیں، فرا کے نزدیک ختام اور ختام قریب المانی الفاظ ہیں، اور فرا کہتے ہیں کہ خاتم اور ختام دونوں قریب المانی الفاظ ہیں، سوائے کہ خاتم اسم ہے اور ختام مصدر ہے۔ ختامہ کے معنی مذکورہ سے بھی ثابت ہوا کہ خاتم النبیین کے معنی نبیوں کا آخری ہیں، کیونکہ خاتم اور ختام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ حاصل بحث علم لغت کی مذکورہ بلا تصریحات سے یہ بات یہ تحقیق کو پہنچ جاتی ہے کہ سورہ احزاب کی مذکورہ آیت کریمہ میں خاتم کی تا پر زیر ہو یا زبر اس کے معنی آخری کے ہیں۔ ماہرین لغت نے مختلف مثالیں دے کر اس معنی کو واضح کیا ہے، کہ جیسے امام اسماعیل بن عباد المحیط فی اللغت میں کہا کہ کسی وادی کے اہتمام سے مراد اس کا آخری کنارہ ہے، اور کسی صورت کے خاتمہ سے مراد اس کا آخر ہی ہے، اور کسی بھی شے کے خاتم سے مراد اس کا آخر ہے۔ امام ابن حماد جوہری نے الصحاح میں کہا ہے کہ لفظ خاتم تا کے زیر اور زبر کے ساتھ اس کے مترادف الفاظ ایک ہی معنی کے ہوں گے، استعمال میں ہوں گے، کہ نصیبی شے کے مراد اس کا آخر ہے۔ وہ الفاظ میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی میں خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہے۔ امام احمد بن فارس بن زکریا مقایس اللغہ میں کہا کہ خاتم لفظ ختم سے مشتق ہے، اور اس کے معنی کسی چیز کے آخر پر پہنچنا کے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے میں نے کام ختم کر لیا ہے اور قاری نے صورت ختم کر لی۔ امام بن زکریا اور مختلف لغت عرب کے انتہائی مستند اور مقبول عرب جمع کتاب لسان العرب میں علامہ ابن منظور افریقی، ابن سعیدہ، ان سب میں جو ہے نا وہ لکھے ہیں۔ اور آگے جو باب سوم آتا ہے وہ ختم نبوت قرآن و مجید کی روشنی میں، یہاں پچھلے جتنے بھی علماء وہ بڑے بڑے امام گزرے ہیں ان سبھی نے جو ہے نا وہ ختم اور ختم کا معنی آخری ہی سمجھا، تو یہاں پر ختم نبوت قرآن و مجید کی روشنی اور قرآن مجید ہدایت ربانی کا واولین سا چشمہ ہے، جس میں کسی غلطی کا وہ جو ہے نا وہ کوئی
ذرا برابر بھی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ کلام خدا پاک ہے اور وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید ہدایت ربانی کا وہ اولین سرچشمہ ہے جس سے فیض یاب ہو کر انسان دینوی اور اخروی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ یہ کتاب مبین اور وہ آخری صحیفہ آسمانی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اب نبی آخر و اعظم کو تمام مخلوقات کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ کتاب ہر قسم کے شکوک و شبہات سے کلیتاً پاک ہے۔ اس کا اعلان خود باری تعالیٰ اور اس کے آغاز میں ہی اپنے ارشاد میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں، اور یہ کتاب حق ہے، از اول و تا آخر اصلاح تمام حقائق و معارف اور جملہ علوم و فنون کی جامع ہے۔ قرآن خود کئی مقامات پر اس حقیقت کی تائید کرتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمایا جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے، ہر شے کا تفصیلی بیان قرآن کے اندر موجود ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے باری تعالیٰ ہے کہ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحاً یا اشارتاً بیان نہ کر دیا ہو۔ اس حقیقت و سورۃ الانعام ہی میں یوں بیان فرمایا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا بَأْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ ہی خشک چیز مگر روشن کتاب میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن حکیم کی اس اعجازی شان کو یوں بیان فرمایا گیا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے واضح کر دیا ہے۔ ابن سیراک کتاب الجہاز میں ابو بکر بن مجاہد کا قول نقل کرتے ہیں کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو، اور علامہ ابن برجان اس کی تائید میں فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو یا اس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو۔ اور اس حوالے سے امام سیوطی نے الاتقان میں اس کی بہت سی مثالیں دی ہیں، گویا قرآن میں یا تو ہر چیز کا ذکر صراحت کے ساتھ ملے گا یا اجمالاً، مگر اس کی اصل ضرور موجود ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا اخذ کرنا ہر شخص کے لیے ممکن نہ ہو، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جن کے سینوں کو باری تعالیٰ نے قرآنی معارف کا اہل بنا دیا اور انہیں صراط مستقیم پر چلا دیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ انعام یافتہ بندے ہیں جن کے راستے پر چلنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور وہ یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ قرآن ہدایت اور رہنمائی اور اس کے مطالب و مفاہم تک رسائی کا واسطہ اور ذریعہ بھی یہی چار طبقات ہیں۔ اسی میں حکمت میں یہ ہے کہ راہ ہدایت فی الحقیقت قرآن و سنت ہی کا راستہ ہے، لیکن قرآن و سنت کا صحیح مدعا و منشا خدا کے انعام یافتہ مقبول اور صالح بندوں کی پیروی سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اگر محض اپنی رائے سے قرآن و سنت کے مطالب و مفاہیم متعین کرنے کی سعی کی جائے تو اس میں گمراہی کا امکان پایا جاتا ہے، اور یہی اس آیت کریمہ کا منشا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا۔ اس طرح اللہ ایک ہی عبادت کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس ارشاد ربانی کے مطابق وہ محض اپنی رائے سے قرآن کو سمجھنا چاہیں گمراہی اور ضلالت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رہنمائی سے سمجھنا چاہیں ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور اس کی تائید
اس حدیث رسول سے بھی ہوتی ہے، جس نے قرآن کا مفہوم اپنی رائے کی بنا پر متعین کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس نے قرآن کا مفہوم اپنی رائے کی بنا پر متعین کیا اور درست کیا تو پھر اس نے خطا کی۔ گمراہی کے اس خطرے کے پیش نظر ائمہ کرام نے تفسیر القرآن کے چند اصول بیان کیے ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن بالآثار الصحابہ، تفسیر قرآن باقوال التابعین۔ اور آگے جو تفسیر القرآن بالاقوال الائمۃ المجتہدین، اور سب سے عمدہ اور واضح تفسیر وہ ہے جو قرآن آیات کی اور دوسری قرآن آیات کی روشنی میں کی ہے، کیونکہ اسالیب قرآن میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ایک جگہ کسی چیز کو بغیر صراحت بیان کیا گیا ہو تو کسی دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ دوسرے درجے میں اس تفسیر کو فوقیت دی جائے گی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم اور شارح ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم قرآن نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اگر فہم قرآن کے لیے حدیث نبوی کی ضرورت نہ ہوتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں تعلیم و طبیین کے پہلو کو نہ رکھا جاتا۔ معلوم ہوا کہ قرآن فہمی کے لیے خود حدیث فہمی لا عبدی اور ناگزیر ہے۔ تیسرے درجے میں صحابہ کرام سے منقول تفسیر قابل اعتماد اور ارجح ہے، کیونکہ انہیں براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت زیارت کا شرف نصیب ہوا، اور اکثر و بیشتر انہی کے احوال و واقعات کو منظر کر ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن نازل ہوتا رہا۔ انہوں نے خود معلم کائنات سے قرآن سیکھا اور اس کے مطالب و مفاہیم سے آگاہی حاصل کی۔ اس تناظر میں ان کی بیان کردہ تفسیر زیادہ قرین فہم اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ چوتھے درجے میں تابعین کے تفسیری اقوال مستند اور معتبر ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر و بیشتر نے قرآن علوم و معارف کی تعلیم براہ راست صحابہ کرام سے حاصل کی۔ اور پانچویں درجہ میں قرآن آیات کے مفہوم و مراد کو جاننے کے لیے ان ائمہ علماء تفسیر سے رہنمائی حاصل کی جائے گی جنہوں نے اپنی زندگیاں اسی میدان کی سیاحت میں گزار دیں اور قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنی تفسیر کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صحابہ، اقوال تابعین کے گہرائے نیاب سے آراستہ کیا، اور ان کا سرمایہ تفسیر در حقیقت محض سابقہ کا ہی ترجمان قرار پاتا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن کثیر، در منصور اور وغیرہ کا شمار اسی قسم کے ائمہ تفسیر میں ہوتا ہے۔ اس بحث کا ماحصل یہ ہے کہ عصر حاضر میں بہترین اسلوب تفسیر یہ ہے کہ پہلے صحابہ و تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مفسرین کے اقوال و تفاسیر کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر متعلقہ آیات کی تفسیران حضرت ذی وقار سے معلوم ہو جائے تو شرح صدر سے مان کر اس پر اطمینان کا اظہار کیا جائے۔ البتہ مزید توسیع کے لیے قرآن و سنت سے اس تفسیر کا ماخذ کو دریافت کرنا بھی تحقیق کی دنیا میں قابل ستائش گردانا جاتا ہے۔ ائمہ حدیث اور علماء تفسیر نے سلف صالحین کے عظیم سرمایہ علم و فن سے استفادہ کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ذخیرہ حدیث کو کھنگالتے تاکہ وہ مذکورہ آیات کے مفہوم اور مراد کو پا سکیں۔ اگر آیت کا مفہوم و معنی کسی بھی حدیث سے صراحاً، اشارتاً یا کنایتاً واضح نہ ہوتا تو وہ لغت عرب، صرف و نحو، قواعد بلاغت اور سیاق و سباق سے جو معنی
معنی سب سے زیادہ قرین قیاس ہوتا اس پر اعتماد کر لیتے۔ مفسرین صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، وہ قرآن حکیم کے مشکل مقامات کی تفسیر میں یہی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اگر سلف صالحین کے اس عظیم سرمایہ تفسیر سے کسی شے کی وضاحت معلوم نہ ہو سکے تو اہل علم و فن کو چاہیے کہ ذخیرہ حدیث میں غور کریں اور اس مراد کو اس آیات کی تفسیر جانیں جو یہاں سے صراحت یا اشارت متعین ہو، اور اگر حدیث سے بھی کسی آیت کا معنی و مفہوم واضح نہ ہو جو تقریباً ناممکنات میں سے ہے، تو لغت عرب، نحو اور صرفی قواعد، معنی و بلاغت کے اعتبار اور سیاق و سباق کلام سے جو معنی قرین قیاس ہو ان پر اعتماد کیا جائے۔ اس قسم کی آیات کی تفسیر میں صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ شعر عربوں کا دیوان ہے۔ جب قرآن کریم جو لغت عربی میں نازل ہوا کہ کسی لفظ کا معنی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو جائے تو ہم اسی دیوان کی طرف سے رجوع کرتے ہیں جو اس لفظ کا مفہوم تلاش کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا آخری دو صورتیں بہت شاذ و نادر ہیں، کیونکہ تقریباً قرآن مجید کے بیشتر حصے کی تفسیر صحابہ، تابعین اور ائمہ متعاقدین سے منقول اور کتابی صورت میں مرتب و مدون اور محفوظ ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کریم میں تحریفات اور اوہام کا دروازہ کھولنے کے لیے تفسیر کے متفقہ معیار اور مندرجہ بالا متداول اصولوں کو تعویل کا سہارا لے کر تبدیل کر دیا۔ انہوں نے 4 متفق علیہ معیاروں کو بالائے طاق رکھ کر اپنی طرف سے مزید 3 کا اضافہ کر دیا۔ 3 معیارات جو مصنف نے اپنی طرف سے گڑے درج ذیل ہیں۔ 5واں معیار خود اپنے نفس مطہر کو قرآن میں غور کرنا ہے۔ 6واں معیار روحانی سلسلہ کے سمجھنے کے لیے جسمانی سلسلہ ہے، کیونکہ خداوند کریم کے دونوں سلسلوں میں بالکل تطابق ہے۔ 7واں معیار وحی، ولایت اور مکاشفات محدثین ہیں، اور یہ معیار گویا تمام معیاروں پر حاوی ہیں۔ مرزا صاحب کے یہ تینوں معیارات اور حقیقت تحریف قرآن کی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ اس کا عملی ثبوت ان کی وہ تحریریں ہیں جن میں انہوں نے متعدد آیات کے نہ صرف معنی و مطالب بدل ڈالے بلکہ ان کے متن کو بھی تحریف کر کے مسخ کر دیا۔ ان خود ساختہ معیارات سے موصوف کی نیت کو جانچا جا سکتا ہے کہ ان کے ذم کیا تھے۔ مرزا صاحب نے انہی خود ساختہ معیارات کی بنا پر لفظ خاتم النبیین کے متفق علیہ معنی میں تحریف کر کے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ختم نبوت کے موضوع پر قرآنی استدلال پیش کرنے سے قبل اس تقدیم سے مقصود تفسیر قرآن کے صحیح اور متفق علیہ معیارات پر توجہ مرکوز کرنا ہے، تاکہ تفسیر قرآن کے باب میں مرزا صاحب کی پیش کردہ تعویلات کا کما حکم ہو سکے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآنی آیات سے قطعیت اور ختمیت کے ساتھ ثابت ہے، جس میں شک کرنا یقینی طور پر کفر و الحاد کا باعث ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس کا ذکر صرف 1-2 قرآنی آیات میں ہوا ہے اور اس کے علاوہ قرآن حکیم میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے جس کا ازالہ ختم نبوت کے باب میں ہونا چاہیے۔ اگر دقت نظر سے قرآن حکیم کا مطالعہ اور اس کے مطالب و مفاہیم پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم میں ایمان اور عقیدے کے باب میں اتنی کثرت کے ساتھ کوئی اور مضمون بیان ہوا ہے جتنی کثرت شعر کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے۔ تو سینکڑوں قرآنی آیات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا بیان وارد ہوا ہے۔ زیر نظر باب میں قریباً 129 آیات اس لیے درج ہیں کہ تاکہ یہ مغالطہ دور کیا جا سکے کہ ختم نبوت اور رد قادیانیت جیسے اہم موضوع کا جائزہ صرف چند قرآنی آیات کی روشنی میں لیا گیا ہے۔ ان آیات کریمہ کی توضیح و تفسیر میں متعدد احادیث و آثار بھی موجود ہیں جنہیں ہم
بالتفصیل نمبر وار قرآن آیات نقل کرنے کے بعد ایک مستقل باب میں بیان کریں گے۔ یہاں صرف آیات سے ختم نبوت پر استدلال کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متابعین کے اعتراضات اور بالاختصار علمی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نے بلکہ رسول اللہ خاتم النبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور یہ زیر نظر آیت کریمہ جو مسئلہ ختم نبوت کو صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونا، اس باب کی قطعی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، جبکہ دوسرا حصہ صریح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرتا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کسی بالغ مرد کا باپ ہونا ختم نبوت میں معنی کیسے ہو گیا، اور باپ نہ ہونے سے ختم نبوت کیسے ثابت ہوگی، جبکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا بالغ اولاد کا باپ ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو بالغ مرد کا باپ نہ ہونے کی حکمتیں، اور یہ امر واقع ہے کہ اگر بیٹا باپ کے نقش قدم پر تابع فرمان ہو تو اس کے اندر ابنیت کے باعث جزئیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ متعدد وجوہ کی بنا پر باپ کا جز ہوتا ہے، جس میں باپ کے چاہنے اور یا نہ چاہنے کا کوئی تعلق نہیں۔ شکل و صورت، اخلاق و عادات، شمائل و خصائل اور طبعی و روحانی خوبیوں میں وہ باپ سے مماثلت رکھتا ہے۔ حیاتیاتی سائنس کے مطابق یہ خصوصیات جینز اور کروموسومز کے ذریعے باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتی ہیں، اور اس عمل کو کوئی چاہے بھی تو نہیں روک سکتا۔ بیٹے میں جزئیت کے باعث باپ کی کئی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بشرط کہ وہ ان کو اپنے اخلاق و عادات کا حصہ بنائے۔ اگر باپ صالح ہو تو شراکت امور خیر میں ہوگی، غیر صالح ہو تو شراکت سے برائی کی طرف لے جائے گی۔ شراکت کے ساتھ وراثت میں باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتی ہے۔ اس طرح ابنیت میں یہ تین چیزیں جزئیت، شراکت اور وراثت بیٹے میں منتقل ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کا میراث نبوت کو جاری رکھنے کے لیے بیٹے کی دعا مانگنا قرآن میں مذکور ہے، جیسے حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تھا تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہ ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صاحبزادہ زندہ ہوتا تو وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ کر نبی بن جاتا، جس سے آپ کی ختم نبوت باقی نہ رہتی۔ اس کی تجزیہ حدیث میں بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ابراہیم زندہ رہتے اور سن بلاغت کو پہنچ جاتے تو سچے نبی ہوتے۔ اس حکمت کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا قاسم، سیدنا طیب و طاہر اور سیدنا ابراہیم بچپن ہی میں وصال فرما گئے، کوئی بھی سن بلاغت کو نہ پہنچا۔ اس لیے قرآن نے آپ کی ابوت کی نفی فرمائی، ابوت کے لیے بالغ مرد ہونا شرط ہے۔ اشارہ بھائی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے حبیب مکرم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ قرآن حکیم نے ختم نبوت کے اس بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مرد کا باپ ہونے کو نفی فرمائی، لیکن کسی بچے کا باپ ہونے کی نفی نہیں فرمائی۔ اب ہم اس مضمون کو ان آیات روشنی میں مزید واضح کرتے ہیں کہ جن میں اللہ نے آپ نے ابوت کی نفی کی ہے۔ یہود حضرت عیسی علیہ السلام کو، نصارہ حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہود حضرت عیسی علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور
وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہود نے کہا عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ اخلاص میں ابنیت کے مکمل نفی تصویر توحید کے اس بات میں کی گئی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ لم یلد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ یہود و نصارہ کے عقیدے کا رد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کرایا گیا۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، فرما دیجئے اگر بفرض محال رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو کسی نہ کسی شکل یا کسی نہ کسی سطح کی الوہیت میں ضرور پیدا ہو جاتی، تو اس کی الوہیت کے اوصاف اس میں کسی حد تک منتقل ہونے کے باعث وہ یقیناً معبود ہوتا، کیونکہ یہ تو امر محال ہے کہ خدا کا بیٹا نافرمان ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو گوارا نہیں تھا کہ اس کے سوا کوئی اور بھی معبود ہو یا جزئیت، شراکت اور وراثت کے طور پر خدا ہو، لہذا اس بات کو خارج از امکان قرار دینے سے ان کی ابنیت اور ابوت کی خود بخود نفی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی زبان میں کروایا گیا کہ اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو اس کی تصدیق کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، اور میں اس کو صدقہ اشارے باری تعالیٰ کو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، فرما دیجیے کہ بے شک میری نماز اور میرا حج و قربانی سمیت تمام بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا حکم مجھے دیا گیا، اور میں جمع مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ ہونے پر یہ دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو اور بیٹا ہو کر بھی خدا نہ ہو تو اس کی خدائی پر حرف آتا ہے۔ اس طرح اگر بیٹا ہو کر خدا ہو پھر اس کی خدائی میں شرک واقع ہوتا ہے، اس لیے بیٹے سے پاک ہونے کا قطعی اعلان ہوا تاکہ نہ خدائی پر حرف آئے نہ خدائی میں شرک لازم آئے۔ تو ربط آیات کو منزل رکھیں تو ان کا باہمی تعلق واضح ہوتا ہے، اور اس بات کی حکمت میں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کسی جوان بیٹے کا باپ ہونے کی نفی کیوں کی۔ اپنی توحید کا بیان کرتے ہوئے اپنے لیے مطلقاً بیٹے کی نفی فرمائی، اور اپنے محبوب کی رسالت کے بیان میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوان بیٹے کی نفی فرمائی۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح میرا کوئی بیٹا نہیں، اس طرح میرے محبوب کا بھی کوئی بیٹا نہیں، اس فرق کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، ان کا بیٹا ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوا جو سن بلوغت کو پہنچنے سے قبل وفات پا گیا، اور میں چونکہ خدا ہوں، میری صفت لم یلد ولم یولد ہے، میرا کوئی بیٹا ہے میرا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت میں شرک کی نفی کے لیے اپنی ابوت کی نفی فرمائی، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک کا امکان ختم کرنے کے لیے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جوان بیٹے کا باپ ہونے کی نفی فرما دی۔ تو یہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالغ بیٹا نہ ہونے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن اور تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے ہوئے جو خود بھی نبی تھے اور ان کے بیٹے بلکہ پوتے بھی موصف نبوت پر فائز ہوئے، جیسے حضرت ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل نبی تھے۔ قرآن مجید میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ نبوت ایک خاندان اور گھرانے میں کئی نسلوں تک پہنچی، یہ خاندانی نبوت بلا شبہ ان کے لیے اضافی فضیلت کا باعث ہوئی۔ اس نقطے کا قابل غور پہلو یہ ہے کہ ایک نبی کے جوان بیٹے کا نبی ہونا فضیلت کا باعث ہے۔ اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ماشیت ایزی سے جوان اور نبی ہوتا تو ان انبیاء کی جن کے بیٹے نہیں تھے
حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافی فضیلت مل جاتی ہے۔ قیامت کے دن جب دوسرے انبیاء کے پیچھے ان کے بیٹے اور پوتے بھی بحیثیت نبی کھڑے ہوتے، تو جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بحیثیت غیر نبی کھڑے ہوتے تو وہ لامحالہ طور پر اس جزوی فضیلت میں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جاتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے پر حرف آتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی یہ کہنے کی جسارت بھی کرے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جوان ہوئے اور نبی نہ ہوئے۔ بصورت دیگر اگر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت خاتم النبیین ہونے پر حرف آتا۔ خدائے بزرگ و برتر کو یہ قطعاً منظور نہ تھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہو، اسے تو فقط یہ منظور تھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بھی کوئی نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ ہو۔ اکرم و فضل بھی میرا مصطفیٰ رہے، خاتم بھی میرا مصطفیٰ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل رکھنے کے لیے یہ امر ناگزیر اور ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہ ہوتا، تاکہ دونوں صورتوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون نہ کر سکتا۔ تو حضرین و ناظرین، آج کے حوالے سے جو میں نے بیان کیا ہے وہ یہاں پر، باقی کا جو حصے رہتے ہیں وہ کل بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ یہ چھوٹی سی کاوش جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں کر رہا ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو بھی اس پر جو ہے نا وہ نقب پوشی کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو غارت کرے اور جہنم میں دھکیلے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو، اور تمام بیماروں کو صحت و شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہوئے ان کو ان کی مغفرت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔